السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ عمران خان صاحب کا فیصلہ آباد میں خطاب، اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز آئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے. عمران خان صاحب کے خطاب پر ایک سخت اور شدید رد عمل کا اظہار کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اظہار کیا گیا ایک پریس ریلیز میں کہ اضطراب ہے، ڈیفیمیٹری اور اس ان کال فور اسٹیٹمنٹ جو کہ فوج کی اعلی لیڈرشپ کے بارے میں دی گئی ہے، ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہے، انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے سینئر لیڈرشپ پاکستان آرمی. جب ادارہ زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیاستدان جو کانٹروورسیز آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر جو کانٹروورسیز پھیلانے کی کوشش ہے، اس کا پروسیجر بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے، بڑا سیدھا پروسیجر ہے اس کا. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ اور ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ جو بیان دیا گیا ہے ایک دہائیوں کا ریکارڈ ہے فوج کی اعلی لیڈرشپ کا، جو کہ محب وطن ہیں، پیٹریوٹک ہیں، پروفیشنل ہیں، اور ان کے کریڈینشلز جو ہیں وہ کسی ڈاؤٹ میں نہیں ہیں. پولیٹیسائزنگ the senior leadership of Pakistan Army and scandalizing the process of selection of Army Chief is neither in the interest of the state nor of the institution. And Pakistan Army reiterates its commitment to uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. یہ بیان آ گیا، اس پر بہت سے رد عمل آئے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. انصاف کے بھی رد عمل ہے اس پر، لیکن میں ذرا پہلے اپوزیشن کے پڑھ دوں. بڑا یہ درست ہے کہ فوج کے کچھ معاملات ایسے ہیں. اپوزیشن کے آپ ہیں نا، اسد عمر کا بھی ہے، اور آپ نے کہا اپوزیشن کے رد عمل پڑھ دوں. میں اسد عمر اور شیریں مزاری صاحبہ نے بھی رد عمل دیا نا، میں وہ پڑھنا نہیں. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ چلو یار غلطی ہوگی، معاف کر دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت میں وزیر اعظم پاکستان کیا فرماتے ہیں اس پر؟ عمران سوائے ساڈے پورا پاکستانی حکومت ہے ون اگینسٹ ریسٹ والی بات ہے نا. عمران نیازیز ڈسپیکیبل utterances to malign institutions are touching new laws every day. Indulging in direct mudslinging and poisonous allegations against armed forces and its leadership. مریم نواز شریف صاحبہ، اور اس میں ایک بڑا ڈائلیما بھی ہے یہ ان بیانات میں. اور ڈائلیما یہ ہے کہ جہاں فوج کو سیاست سے، میں ہمیشہ سے فوج کے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، میرا یہ ماننا ہے کہ ان کو پولیٹیکل ایکسپوجر ان کا نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم رکھنا چاہیے، سیاست سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ جب سیاست سے کی طرف زیادہ ہوں تو پھر اس وقت یہ بیان بازی ہوتی ہے. لیکن اب بڑی ایک المیہ ہے پاکستان کا کہ اگر آج سے 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے، 12 مہینے پہلے کے بیانات نکالیں تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف صاحب تو ہمیشہ، خیر انہوں نے تو ہمیشہ بیانات سے گریز کیا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو بیانات انہوں نے دیے، جو ان کی پارٹی جب حکومت میں آئی اور کہا گیا کہ ہمیں ڈرایا گیا کہ یہ بن جائے گا، وہ بن جائے گا، جو بیانات اس سے پہلے دیے نام لے کر، وہ ایک بڑی اس کی ایک بڑی تفصیل ہے، ایک بہت لمبی. لیکن انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان ول نیور ریل فرام دا شاک اینڈ کنٹینیو ٹو گو ڈاؤن ہل اف ہی از ناٹ ڈکلیئرڈ اینڈ ڈیلٹ ود ایز اے ڈبل ڈیلر بائی آل اسٹیک ہولڈرز. دا پرابلم از اسٹاپ ٹریٹنگ عمران لائک اے پولیٹیکل لیڈر بیکاز ہی از ناٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوشش نہ کریں کہ ان بیانات کو بنیاد بنا کر پولیٹیکل پروسیس سے سیاستدانوں کو اور لیڈرز کو نکالنے کا عمل تیز کر دیں، اپنے سیاسی ایکس گرائنڈ کرنے شروع کر دیں، کوشش کریں کہ جو سیاسی ہم فائدہ اور مفاد لے سکتے ہیں اس سے لینا چاہیے. لیکن ظاہر ہے یہ اسٹیٹمنٹس بنیادی طور پر اب اسی طرف ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اب موقع مل گیا ہے تو ویج مزید اس کی تقسیم بڑھائی جائے. آصف زرداری صاحب نے بھی وہ اس طرح کے بیان دیے کہ ملک کو کمزور کرنے سے کا کہیں ٹھیکہ لیا ہوا ہے. متنازع، ہم اپنے اداروں جرنیلوں کو اس شخص کی حوث کی خاطر متنازع نہیں بننے دیں گے. اگر ان کے بیانات بھی، وہ ظاہر ہے اینٹ سے اینٹ بجانے والے بیانات، ان میں سے سب لوگوں کے بہت سے بیانات موجود ہیں. کوشش سب کو کرنی چاہیے کہ کم سے کم ملٹری جو لیڈرشپ ہے، جو ایک رینکس ہیں، جو کور کمانڈرز ہیں، وہ پالیٹکس سے تھوڑا سا دور رکھنا چاہیے. تمام ملٹری لیڈرشپ کو اس پروسیس سے دور رکھنا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب نظام کی طرف جائیں جہاں پہ پالیٹیشینز آپس میں بیٹھ کر معاملات طے کریں، رولز آف دا گیم طے کریں، اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم معاملات کو کسی اور طرف لے جائیں. اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ خان صاحب نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا پروفیشنلزم کو، فوج کے سیکریفائسز کو. پرنسپل آف میرٹ از کنسسٹنٹ ود دا ڈیزائر ٹو پروٹیکٹ
the professionalism of the force which provides security to the nation. عمران خان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کا کانٹیکسٹ انہوں نے کہا ایک سو پہلے کلیئرفائی کر چکے ہیں, انٹینٹ نہیں ہے کہ اس کا ہارم کریں. صدر مملکت نے اپنے اس بیان کے بارے میں کہا عمران خان صاحب اپنے بیان کی وضاحت خود کریں گے, لیکن اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون بھی پریس کانفرنسز لے کر میدان میں آ گئی ہے, اسی لیے میں کیونکہ ان کا بھی ایک ماضی رہا ہے اس کے اوپر, تو بیان بازی تو وہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بیان دینے کی ضرورت تھی فواد صاحب؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ عمران خان جو بیان انہوں نے آج, اگر یہ میری جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے, بنیادی طور کے اوپر عمران خان کا جو بیان تھا اس میں فوج کی طرف تو وہ ڈائریکٹڈ ہی نہیں تھا, وہ نہ ہی فوج کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر وہ ڈسکشن اس طرح سے انہوں نے کی تھی. انہوں نے جو پروسیس تھا اپوائنٹمنٹ کا سیاسی قیادت کی طرف سے, اس کے اوپر بات کی. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ نہ تو الیکٹڈ حکومت ہے, نہ ہی ان کی لیجٹیمیسی نظر آ رہی ہے, نہ ہی وہ کوئی پاپولر حکومت ہے. حکومت کی پاپولیرٹی کا حال یہ ہے کہ وہ کہیں اکیلا کھانا نہیں کھا سکتے. عطا تارڑ کو کل اسلام آباد پولیس سے بچوں کو اٹھوانا پڑ گیا کیونکہ ان پہ ہنس رہے تھے, اور ہر جگہ یہ حالات ہیں. جو اس وقت سچویشن ہے, آج کی خبر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف جا رہے ہیں لندن نواز شریف سے اپروول لینے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا. جو یہ ایک معاملہ ہے کہ ایک مفرور پاکستانی کورٹس کی کنوکٹڈ وہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرے گا اور اس کی اپروول ہوگی, اس کے اوپر عمران خان کی ریزرویشنز ہیں. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سے جو لیکن انہوں نے ریزرویشن اس طرح نہیں. دیکھیں آپ, میں نے آپ کے متعدد بیانات دیکھے, آپ نے اس بارے میں میرا خیال ٹویٹ بھی کیا ہوا کہ دیکھیں آپ نہ کریں, ان کو نہیں کرنا چاہیے اپوائنٹ, لیکن فیکٹ از کہ ایک پروسیجر ہے, ایک پروسیس ہے, ایک پروسیس جو کرنا ہے. فرض کرو اگر کچھ اپوائنٹمنٹس ہیں جو کسی بھی وزیر اعظم کو کرنی ہے, جب وہ ٹائم آئے گا, یہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نومبر میں. فوج نے یا ادارے نے یا ملک کے آئین نے یہ نہیں دیکھنا کہ حکومت میں لیجٹمیٹ ہیں ان لیجٹمیٹ ہیں. یہ تو سیاسی ایک بحث ہے جو کہ آپ کی میں شاید بحث بھی ٹھیک ہو, شاید آپ کی ہو سکتا ہے آپ جب کہہ رہے ہوں کہ دیکھیں آپ کا مینڈیٹ, آپ ایک ون ووٹ حکومت ہیں, آپ پاپولر نہیں ہیں, ہو سکتا ہے 84 ممبرز جو ہیں وہ بندہ وزیر اعظم ہے. ہاں ہو سکتا ہے آپ کی بات, یہ پاکستان میں 84 وزیر اعظم رہے ہیں پہلے بھی, یہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے کہ ہوتا نہیں. میں اس لیے دیکھیں لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ, ہم سیئنگ ایک اپوائنٹمنٹ تو ہونی ہے. یہ یو کانٹ سے کہ اپوائنٹمنٹ ہی مت کرو. اگر وہ حکومت چھوڑنے سے کو تیار نہیں ہے, الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے, آپ الیکشن فورس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرانا. ان کے پاس کیا اسمبلی میں نمبر ہے, ان کے پاس نمبر ہے, اب نومبر آ جائے گا تو اپوائنٹمنٹ کرنی پڑے گی. وائی وڈ یو سے دس؟ کیونکہ میں اس بیان کی ڈیٹیلز میں اگر جاؤں تو اس بیان میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو یہ لے کر آئیں گے وہ اس قسم کا ہوگا. So this is probably not the fair statement to actually label everyone کہ اگر by that token whoever comes in you are making it controversial. نہیں, بات یہ ہے, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بحث ہم نے نہیں شروع کی. یہ بحث شروع ہوئی تھی جب خرم دستگیر صاحب نے ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی کہ ہمیں, جاوید لطیف صاحب نے بھی کی, پہلے خرم دستگیر نے کہی, فالوڈ بائی جاوید لطیف, اور دونوں نے کیا گفتگو کی. آپ تو میرا خیال ہے اپنے نئے بحال میں بیچارے, آپ ٹی وی وہ چلا ہی بھی نہیں سکتے کلپ, کیونکہ پھر میں نے بھی جب پریس کانفرنس کی تو آپ لوگ کافی سینسر کر رہے تھے, تو آپ کو اس بوجھ میں کیوں ڈالنا ہے کہ وہ بھی چلا کے دکھا دیں. چاندی بند ہو جائے. نہیں, میں اس لیے چاہتا ہوں آپ چلتے رہیں, غنیمت ہے جتنا بھی چل جائے. اور جو حالات ہیں آج کل, وہ بیچارہ بول ٹی وی کو بھی بند کر دیا انہوں نے. لیکن بہرحال ایشو یہ تھا کہ وہ اگر آپ وہ پریس کانفرنسز دونوں دیکھیں جو کہ اس کی پہلے خرم دستگیر نے کی, اپنی اوپننگ میں یہ بات کہی ہے جاوید لطیف نے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے بارے میں بات کرنا بات نہیں ہونی چاہیے. نہیں, انہوں نے پرٹیکولر اس اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹس یہ ہو جاتی تو پھر یہ ہو جاتا, ہم نے ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا 15 سال, یہ ہے وہ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اتنی روٹین کی اپوائنٹمنٹ ہوتی جس طرح سے دنیا میں ہوتی ہے, تو پھر تو اس پہ بحث ہی نہ ہوتی, کوئی بحث بات نہ کرنے کا پرابلم نہیں ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ اگر آپ بحث کریں اور اس کو کسی ایک اسپیسیفک دائرے میں رہ کے بحث کریں, جیسے آپ کہیں کہ میں آپ یہ کہتے کہ دیکھیں ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ کو کر لینے دیں, ایک پاپولر گورنمنٹ کو کر لینے دیں, یہی مقصد یہی تھا بات کا. لیکن آپ نے اتنا فائر کھلا, آپ یہ کہہ دیں کہ الفاظی بہتر ہو سکتے تھے, ورڈنگ بہتر ہو سکتے تھے, الفاظی اور طرف چلے گئے اس طرف.
یہ بھی آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی ہم لفاظی اب آپ بھی یہ مان سکتے ہیں کہ ہاں شاید لفاظی بہتر کرنی چاہیے. نہیں وہ اس کے تو کوئی آرگومنٹس ہو سکتے ہیں نا کیا ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ نے یہ بہتر بھی ہو سکتی تھی, اس کو بھی آپ انٹرپریٹیشن بھی بہتر کر سکتے ہیں. آپ جو جس میرا نہیں خیال ہے سر, میں آپ کو میں دیکھیں آئی ایم نیور بین انسٹیٹیوشنل اپولوجسٹ دیٹ وے. مطلب میں چیز کو جو دیکھتا ہوں اس کو اس طرح دیکھ کر آئی ٹیل یو کہ یار میرا کیا خیال. میرا یہ خیال ہے کہ یہ لفاظی واقعی اس کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ اگر یہ کہیں کہ جو بھی آئے گا وہ تو اس وجہ سے ہوگا کیونکہ وہ ان چیزوں کو صرف نظر کرنے والا ہوگا, یہ آرگومنٹ یو آر پری ایمپٹنگ ایک چیز جو کہ بھی ہوئی نہیں ہے. نہیں اب میں جو کہوں کہ آپ کی پارٹی بحث تو اسی پہ ہونی ہے نا جو ہونی ہے, چیز جو ہو گئی ہے اس پہ کیا بحث ہونی ہے. سو وہ عمران خان کی جو بات ہے ہو سکتا ہے اس کو آپ کا کہنا ہے کہ اس کی ورڈنگ اور ہوتی تو بہتر تھا. یہ جو ورڈنگ تھی وہ اس کا مطلب بہرحال اس کا چینج نہیں ہوتا. مطلب اس کا جو تھا اس میں جو پہلا کنفیوژن تو دور کر لیجئے آپ بھی, میں بھی اور ہمارے ناظرین بھی اور ISPR بھی, کہ اس کا جو مخاطب تھا وہ فوج نہیں تھی. اس کا جو بنیادی مخاطب تھا وہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ تھی. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آج کم از کم میرا خیال ہے کہ 9 پریس کانفرنسز انہوں نے کی ہیں, اور 9 پریس کانفرنسز میں ہی ایک ہی مطالبہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ عمران خان کو سیاسی ارینا سے باہر کریں, کسی طریقے سے PTI کے اوپر بین کریں, اور جو ان کے لوگ ہیں ان کو آپ کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ موقع دیا جو پریس کانفرنس میں موقع تو ملیں گے جب اتنا بولیں گے تو موقع تو نکلے گا, گفتگو ہوگی تو موقع تو نکلے. کسی بات کو بھی آپ مجھے بات بتائیں, آپ مثال کے پرسنل ویو فواد صاحب, یو تھنک کہ اس کی ورڈنگ بہتر ہونی چاہیے؟ دیکھیں ورڈنگ بہتر ہونا یا نہ ہونا اس کے اوپر تو میں نے آپ سے کہا کہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن اس میں پرابلم کیا مان رہے نا, نہیں میں کہہ رہا ہوں غلطی کر کے مان بھی لینی چاہیے ٹھیک ہے نا, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں. امپورٹنٹ کیا ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ ملک میں 2 قانون ہیں. عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے ایک قانون ہے, مریم نواز کے لیے, ان کے پاپا کے لیے, ان کے چاچو کے لیے قانون اور ہے. چاچو نے ہاں نہیں ویسے وہ تو ماشاءاللہ آج بھی انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے میں نے اس پہ لکھا ہے کہ خدا کا خوف کریں, آپ کی وجہ سے بیچارے جنرل بھی شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ کیا چھوٹا موٹا بھرم تو رہنے دو کہ اس ملک میں وہ وزیر اعظم ہے. لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جو ہمارے ہاں اس وقت جو سلسلہ ہے اس میں اصل پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ بیلٹ سے تو عمران خان نہیں آؤٹ ہو رہا. 2/3 میجورٹی جھگڑا صرف اس وقت الیکشنوں کا بھی جھگڑا اور عمران خان سے جھگڑا یہ ہے, اور اس کو کمزور اس لیے کرنا ہے کہ بھائی وہ اتنا بڑا ہو گیا, اس کو الیکشن سے کیسے باہر کریں گے. جھگڑا تو سمپل ہے, ہر ایک کو پتا ہے, جنس سے سارے ایشو کی ہے. اب کبھی آپ جو ہے وہ کسی بات کے اوپر کسی کو پکڑ لیں, کسی بات کے اوپر بہانے ہی بنانا ہے نا. یہ تو وہی ہے نا کہ وہ میمنا جو ہے وہ اپنا پی رہا تھا تو اوپر جو بھیڑیا تھا اس نے کہا کہ یہ تم نے پانی گندا کر دیا ہے. تو میمنے نے کہا کہ پانی کیسے گندا ہو سکتا ہے, وہ تو تم اوپر ہو, میں ادھر سے نیچے ہوں, پانی تو تمہاری طرف سے میری طرف آ رہا ہے. اس نے کہا نہیں وہ پھر تمہاری ماں ہوگی. تو بہانہ بنانا ہو تو زیادہ بات ہے. چلیں میں اگر آپ کی یہ بات مان بھی لوں, مجھے پتا آپ کے ٹرولز اس ٹائم کافی اوور ایکٹیو اوور ڈرائیو میں ہوں گے, آج کل بڑی اوور ڈرائیو میں ہے, بیکاز میرا خیال ان کا ایک دیکھنے کا ویو ہے بٹ اٹس اے ویری ڈسٹنٹ ویو. جس طرح وہ دور بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. ینگسٹرز ہیں اوکے فیئر وچ از فیئر, آئی ڈونٹ مائنڈ, ان کا اپنا ایک ویو ہے, آئی ریسپیکٹ پیپلز ویوز. حالانکہ تھوڑا سا نہیں آپ ڈیفر تو بے شمار کر سکتے ہیں نا. ایجوکیشن زیادہ بہتر سوچ ہونی چاہیے, وہ میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی. آئی ایم پریٹی شیور ایجوکیشن کے لیے ایکچولی ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویوز کو آنے دیں گے تو ہوگی نا. ڈائیورسٹی یہ کرتے ہیں کہ جو بھی پوائنٹ ڈفرنٹ ہے ہم سے اس کو بیان ہی کر دو. بٹ میں نے یہ دیکھا سپریم ہائی کورٹ کے بارے میں بیان دیا, وہ جج صاحبہ کے بارے میں بیان دیا, کہا گیا معافی مانگ لے. اٹ لکس ایز اف ایون بیان ہو بھی جاتا تو آپ لوگ کہتے ہیں جو ہو گیا تو اس سے ہو گیا. از دیٹ پالیسی کہ جب اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہم آپ سے بہتر توقع کر رہے تھے, اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ادھر معافی مانگنی ہے یا نہیں مانگنی. پہلے دن تو کہا میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں, یہاں پر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی الفاظ چلیں ٹھیک ہے نا جی, پھر 2 ویوز ہیں. میننگ واٹ از سیڈ یو ڈونٹ انٹرنلی سٹ ڈاؤن ان سے کہ یار یہ زیادہ ہو گیا, تھوڑا زیادہ ہو گیا, تو ایک قدم پیچھے لینے میں حرج نہیں. دیکھیں بات یہ ہے جو جلسوں کی تقریر ہوتی ہے نا وہ کوئی لکھی پڑھی تو ہوتی نہیں ہے. اس کے اندر اگر آپ نے جو ایک بات کر دی اس وقت
وہ کہتے ہیں جو تیر کمانوں نکل گیا، جو بول زبانوں نکل گیا اور تیر کمانوں نکل گیا. اس کے بعد اس پہ کوئی اتنی کیا آپ تو بیسک ایک اسٹرکچر ہی لے کے جاتے ہیں نا. بات جو جس طرح ہم نے الفاظی کی یا ورڈنگ کی بات کی وہ تو پھر ایک علیحدہ اس میں آ جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر ہم اتنا زیادہ لوگوں کے اس میں اس کو سینسر شروع کر دیں، اتنا زیادہ بیچ میں گھس گئی انٹرپریٹیشن جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں گے، پھر تو پاکستان میں میں اگین آئی ایم سیئنگ، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سی لیوریجز دینی چاہیے لوگوں کو، ینگسٹرز کو، سوشل میڈیا پہ، پولیٹیکل لیڈرز کو، ادروائز. بٹ جو آپ لوگوں کا بیان ہے، فار ایگزامپل اپوزیشن کی طرف، جو آج کی حکومت ہے، جو اس وقت اپوزیشن تھی جب آپ بیان، آپ کا بیان کیوں آپ کہتے ہیں انہوں نے دیکھے کیا 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 ہوا. آپ بھی جانتے ہیں کہ بیان کی سختی، اور آپ نے ایف آئی آر بھی کرنے کی کوشش کی ہے کے پی خیبر پختونخوا میں. دا پرابلم از نہیں، لیکن اگر بتایا نا وہ ایف آئی آر جو کے پی میں ہوئی ہے، جو فضل الرحمان جس میں ہیں اور جس میں یہ باقی مریم نواز ہیں، کیپٹن صفدر ہیں اور خود شہباز گل بھی ہیں، وہ جو ایف آئی آر ہے وہ اتنی بے وقت ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو صوبائی حکومت ہے اس کو نوٹس دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کو معطل کر دیا. لیکن اسلام آباد میں وہی ایف آئی آر اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ شہباز گل کو اٹھایا گیا، اس کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا اور وہ جیل میں بند ہے، تقریباً میرا خیال مہینہ ہونے والا ہے. سو سوال یہ ہے کہ کیا جو ہماری انٹرپریٹیشنز ہیں لا کی وہ ہر جج کے ساتھ مختلف ہو جاتی ہیں؟ آخر اس ملک میں نظام کیا ہے؟ It is that true for everyone. It's true for you also. It's true for everyone. I'm pretty sure کہ ایک چیز جب آپ کے سامنے آتی ہے اس کی انٹرپریٹیشن جب خان صاحب کرتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن جب 6 مہینے پہلے کی انٹرپریٹیشن نکال لیں. آپ کو یاد ہے 6 مہینے پہلے کی ساری انٹرپریٹیشن. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ایکچولی جو ہے وہ افراد کی اوپینینز کے اوپر ہے، ہمارا جوڈیشل سسٹم نہیں ہے. پھر آپ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں لا نہیں ہے، سرٹنٹی نہ ہوئی نا لا کی. اگر ہر شخص کی انٹرپریٹیشن پہ ہی چلنا ہے اور ہر شخص کا اپنا ہی فیصلہ ہے، نہیں، دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. دنیا میں بڑے اور جب لا سپریم کورٹ ایک ڈیفائن کرتی ہے اس کو ڈیویٹ کرنے کے لیے ایک بڑا جگرا چاہیے. یہاں پہ آپ مجھے بتائیں 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے ٹیررزم کیس کے اوپر، یہاں پہ پولیس نے اٹھا کے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے اوپر ٹیررزم کیس دے دیا اور یہاں پہ کوئی ہلا ہی نہیں، وہی کچھ نہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب بھی اس کا میں آپ کو پرابلم بتاتا ہوں نیچے تک کیا ہے. نیچے تک پرابلم یہ ہے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ عمران خان پہ امپلیمنٹ نہیں نہ ہو رہا، یہ کہ یہ ٹیررزم کیس، یہ تو بلیک اینڈ وائٹ تھا نا کہ اس پہ ٹیررزم کیس نہیں بنتا. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ جب عام آدمی جاتا ہے نا کسی کیس میں ایس ایچ او کے پاس، وہ کہتا ہے جناب 10 لاکھ روپیہ دیو نا تو میں ٹیررزم لا دینا، اور اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو پھر سیدھا صرف 302 کا کیس ہے. سو آپ کی پوری جو آپ کی ٹاپ سے لے کے نیچے تک آپ کی تباہ ہو جاتی ہے آپ کی ہیرارکی. انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلے، جو 7 ممبر بینچ کے کنسنسس کے فیصلے ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر میں دوبارہ اگر اس بیان پہ آؤں، آپ انٹرپریٹیشن کی بات کریں، مسئلہ یہ آپ ان لوگوں کی بات کریں جن کا ایک بڑا پروفیشنل رول ہے ابھی تک اپنے ادارے کے اندر. واٹ یو آر سیئنگ از کہ جب آپ اس طرح سویپنگ ایک اسٹیٹمنٹ دے جائیں گے جیسا کہ آپ نے دے دی خان صاحب نے اس دن، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5-6 لوگ جو اوپر کی لسٹ میں ہیں ان میں سے اگر یہ ہوا تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا. دیٹس اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ. I mean, I understand what you're saying. میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں کئی دفعہ آپ بیک فٹ پہ جانا پڑے. 5-6 لوگ تو آئے نہیں کہیں، نہ ہی ذکر کیا 5-6 لوگوں کا. اس کا انفلکس تو بیٹھے ہوئے لوگ کر لیا نا، بیٹھے گھر پہ بیٹھے ہوئے تو جو مرضی انفلکس ہو جائے. جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ کیا اس انلیجٹیمیٹ جو گورنمنٹ ہے اور اس سے بھی زیادہ، یہ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ یہ کیا اس کو لگانا چاہیے. کیا آپ نے یہ کتنی دفعہ بات کی ہے؟ نہیں، میں نے کئی دفعہ بات کی. کبھی کچھ ریئیکشن ہے؟ نہیں. اسپیکس والیومز نا کہ اگر آپ بار بار، میں کئی دفعہ آپ نے ٹویٹس دیکھی، آپ نے ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے یہ بات بار بار کی ہے کہ اس حکومت کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے، متنازع اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. بالکل. یہ آپ کہتے ہیں جس طرح آپ کوئی ایک اٹھ کے کہے گا کہ اگر یہ دونوں مل کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائیں گے تو متنازع ہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے اور شہباز شریف صاحب کریں گے. سو سم ویئر دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ یار اٹ میک سینس. I may not agree with you, but at least it makes sense کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آج ایکسپلین کرنا نہ تھا خان صاحب کا. ہم نے آج انٹرویو تھا کامران خان صاحب کے ساتھ، وہ شام کو کامران خان صاحب کو فون آ گیا کہ عمران خان کا تو انٹرویو نہیں چل سکتا، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بتائیں، عمران خان جب ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں اپنا نقطۂ نظر، آپ ان کو پلیٹ فارم نہیں دے رہے.
نہیں پریس کانفرنس تو کر لیں گے, وہ بھی پتہ نہیں آپ نے چلانی ہے نہیں چلانی ہے. ٹویٹ تو کیا جا سکتا ہے, ٹویٹ تو کیا ہے, ٹویٹ تو کیا ہے, اس کو اور بھی کر دیں گے. پریس کانفرنس پتہ نہیں اب چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی, بیکاز ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ کوئی بین شین لگ گیا ہے اور دوبارہ یہ ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ نو. ویئر ڈو یو سی تھنگز گوئنگ فرام ہیئر, بیکاز مسئلہ یہ کہ پائل اپ ہو رہی ہیں چیزیں. یہ بات تو تھی کہ ایک اینڈ گیم, ایک لڑائی شروع ہوگی, آپ لوگ نظام کو یا جو اسٹیٹس کو اس کو بدلنا چاہ رہے ہیں, اور ادھر کے لوگ اسٹیٹس کو بدلنے فی الحال نہیں دے رہے. کہتے ہیں آپ کہتے ہیں الیکشن کرو, کہتے ہیں نہیں جی الیکشن نہیں ہوگا, لیڈ بائی دس پولیٹیکل گورنمنٹ جو اس وقت بیٹھی ہے. لڑائی ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے مسئلہ جو ہے نا میرا یہ خیال تھا, میں اس میں ایڈ ہی کر دوں, پنجاب الیکشن کے بعد لگ رہا تھا معاملات تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے, کیونکہ آپ کے پاس 2 حکومتیں آ گئی, مشکل فیصلے ادھر, اچھے فیصلے ادھر, کوئی ٹھنڈ آ رہی تھی. یہ دوبارہ یہ جو سارا کچھ ہوا, یہ لگ رہا ہے آپ کو کہیں کہ نااہل کیا جائے گا, جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ایک ایشو یہ ہو رہا ہے کہ ایک بات تو سرٹن ہے, پاکستان ہمارے جو بدترین مخالف ہیں, ایون جو بدترین کرٹک ہیں, میں ابھی نجم سیٹھی صاحب کو سن رہا تھا, اپنا رضا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نہیں روکا جا سکتا, اور وہ 2/3 میجورٹی بھی نہیں روکی جا سکتی. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم جوائن کر لیتے ہیں. وہ پرابلم ان کا یہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے, جو مجھے لگ رہا ہے جو زیادہ ورثم ہے. آج اب دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کا کنکلوڈ ہو چکا ہے, آج ڈالر 6 روپیہ بڑھ گیا. بجلی کے بل کنکلوڈ نہیں ہوا, مطلب ہو گیا ہے, نہیں پیسے بھی اب تو وہ آ گیا, کنکلوڈ ہو گیا. آپ کی اسٹاک مارکیٹ گر گئی ہے. 6 روپیہ آپ کا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے بعد ہمارا جو ڈالر ہے یہ 205 روپے کے اوپر تو منیمم آ جائے گا, 200-205 روپے کے اوپر. کچھ کا خیال تھا 200 نیچے بھی آ جائے گا. وہ تو کہہ رہے تھے, مفتاح نے تو کہہ دیا تھا 190 پہ آ جائے گا, لیکن چلیں انہوں نے کہا 205 پہ بھی آ جاتا, وہ پھر 6 روپیہ جو ہے وہ بڑھ گیا. اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ آج پھر کریش کر گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی بڑی ہے. اسٹاک مارکیٹ آلویز ریسپونڈز. اب آپ جو ہے روزانہ جو ہے وہ اخباریں پڑھتے ہیں کیونکہ آپ نے پروگرام کرنا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہوا ہے. ریئل اسٹیٹ جو عام پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی لانچ نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اتنی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور یہاں ایک طرف آپ کی جو آج 22% آپ کی یہاں آئل کنزمپشن کم ہو گئی ہے, ڈیزل اور پیٹرول کی کھپت 22% کم ہو گئی ہے, 27% آپ کی سیمنٹ کی کھپت کم ہو گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک بدترین ریسیشن کی طرف جا رہا ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ایک طرف آپ کی نوکریاں جا رہی ہیں, دوسری طرف آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے. اب بجلی کا بل اس مہینے جن لوگوں نے دیا ہے, اسپیشلی مڈل کلاس کے لوگوں نے, ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. اب مجھے بتائیں اگلے مہینے وہ کیسے دیں گے, اور اس سے اگلے مہینے کیسے دیں گے؟ جو اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, اس کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ ہماری 64% پاپولیشن ہے یوتھ کی, 25 سال کی. ہمارا اور جو ہمارے جو عوام کے اور اقتدار کے ایوانوں میں جو لوگ ہیں ان میں فاصلے بہت بڑھ رہے ہیں. یہ بہت کیٹاسٹرافک سچویشن ہے. آپ یہ نہیں کرتے کہ 25 مئی کے اوپر آپ فخر کریں, روز جو رانا ثناء اللہ کرتا ہے کہ ہم نے کر لیا, دوبارہ کر کے دکھائیں گے, ہم پھر ماریں گے اور پھر کریں گے. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, یہ کوئی 50 لاکھ 70 لاکھ کی آبادی کا ملک نہیں ہے. اگر آپ 22 کروڑ لوگوں میں سے آپ سمجھیں کہ 2 کروڑ لوگ بھی 50 لاکھ لوگ بھی جو ہے وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ نہیں کرنا, کوئی پاکستان کی ادارہ, کوئی پاکستان کی ریاست اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ ان کو روک سکے. پاکستان کو ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ فاصلے کم کرے, اور میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ فاصلے اداروں میں تو کم ہونے ہی ہونے چاہیے. میں تو 100% یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی فاصلے کم ہونے چاہیے. لیکن یہاں پہ تو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ اتنی زیادہ تفریق. آپ کیا کہہ رہے ہیں, اب ان کی خواہش دیکھیں, آج خواجہ آصف کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں, وہ باقیوں کی اٹھا کے دیکھیں, ایک ہی خواہش ہے, آپ عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیں. مجھے آپ بتائیے کہ عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا؟ پاکستان میں آپ کیا نارتھ کوریا برما بنیں گے, کیا بنیں گے؟ باقی سارے تو آپ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ ویسے کہ اس تمام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سیاسی جماعتوں کو اس طریقے سے سیاسی ارینا سے باہر نہیں نکالنا چاہیے. اگر آپ ان کی ماضی کے بیان اٹھا کے دیکھیں, آئی ایم شیور آل پولیٹیکل پارٹیز, تحریک انصاف, مسلم لیگ میں, لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ ہمارا مخالف ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو نکال دو, باقی کسی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹ ریالٹی ہے یہ کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے کہ ہم سارے رل کے اس کو نکال لیں. جو بھی ہوا, اس سے بڑا ڈائلیما کیا ہے؟ بڑا ڈائلیما جو ان کے لیے ان کو سمجھ آنا چاہیے. عمران از ناٹ این ان پاپولر لیڈر, عمران خان از اے پاپولر لیڈر. اور یہ جو
کتھارسس ہے نا, یہ جو سسٹم ہے, ان کی آواز آتی رہنی چاہیے, ان کی آواز ہر پولیٹیکل ورکر اپنی لیڈرشپ کے تھرو اپنی آواز کو وائس کرتا. اگر آپ ایک اس طرح کی میجورٹی کی آواز بند کر دیں گے, ڈو دے ریئلائز, مجھے تو اس کے اندر صرف کیوس نظر آتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کہاں جائیں گے, اس کو بند کر دیا پھر کیا ہوگا. نہیں, اس میں دیکھیں نا, زیادہ تر جو عمران خان کی مخالفت ہے نا, وہ خوف کی بنیاد پہ کہ یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا. ایکچولی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارم, آپ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں آپ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. مجھے آپ بتائیے پاکستان کا یہ جو اس وقت کا کرائسس ہے, اس کا سوائے الیکشن کے اور حل کیا ہے؟ پاکستان میں جو اس وقت ایک تمام آپ 6 مہینے اور رہ لیں گے, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا 6 مہینے اور پاکستان کے اندر جو اکنامک سچویشن اف اٹ کنٹینیوز لائک دیٹ اٹ از ٹوڈے, مجھے آپ بتائیں 6 مہینے میں آپ کیسے پاپولیرٹی گین کریں گے؟ ایکچولی دس گورنمنٹ کو جو لوگ بھی مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل, کیونکہ میں تو پھر فرینکلی ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ چلیں یہ جو اپنا مفتاح ہے یا مریم اورنگزیب وغیرہ, یہ لوگ جنہوں نے کبھی الیکشن ویکشن اتنے نہیں لڑے, نہ ان کو پولیٹیکل اتنے لوگوں کی, بٹ نواز شریف کی تو ایک پولیٹیکل سینس تو ہے نا, 85 سے آنورڈ وہ آ رہے ہیں. اور آپ نے ان کی پولیٹیکل سینس دیکھی ہے نا, وہ کہتے ہیں جمہوریت بعد میں, پہلے ادھر رہتا کم آپ اندازہ لگائیں. سو اس کا مطلب یہ ہے ان کا دماغ معاف ہو گیا, اینڈ ہی از ناٹ تھنکنگ بالکل معاف مین. یہ آپ کو کس نے کہا؟ نہیں, معاف ہی ہو گیا. دس از ایگزیکٹلی ہاؤ. دیکھیں یہ جب کسی نے کہا نا کہ ووٹ کو عزت دو, میں کہا اس وقت سے ہم بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ ووٹ کو عزت نہیں دلوانا چاہتے, وہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیسے ہیں, ان کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کیوں نہیں ہے, ہم کیسے ہیں. اور یہ مسئلہ سارا کہ کرسی کا تھا, کرسی مل گئی, گل ختم ہو گئی. مجھے آپ بتائیں خالی کرسی, آپ قبرستان کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سارے مخالفوں کو گولی مار دی جائے, ساری آوازیں بند کر دی جائیں, فلانا ٹی وی بند کر دو, فلانا اینکر بین کر دو, فلانے کو اٹھا کے لے جاؤ, فلانے کو ننگا کر کے مار لو, اس طرح تو پھر آپ ملک قبرستان بن جائے گا. نہیں دیکھیں, میں ایک دن مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, انہوں نے کچھ صحافیوں کی لسٹ چلائی, جو ٹھیک ہوگی آپ کے دور میں جن لوگوں کی نوکریاں گئیں, کسی کو اٹھایا گیا. ہمارے دور میں نہ کسی کی نوکری گئی, نہ ہم نے کسی کو لسٹ دکھائی نا. وہ دیکھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ آپ کا اس کے اوپر ویو کیا ہے. میں نے اسی دن جب میں ان کی پریس کانفرنس سن کے 7 بجے جب عمران خان صاحب نے آزادی رائے پر, اظہار رائے کی آزادی پر سیمینار کیا, تو اسی دن انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور ہر چینل پہ تصویریں چلی اور واقعات بتائے. تو میں نے کہا یہ آپ, اور انہوں نے کہا یہ جب گئے نوکری سے وزیر اعظم کون؟ عمران خان. ناٹ ریلی, میرا خیال ہے ایک ایمنیجیا کی بیماری ہے اس ملک کی پولیٹیکل ایلیٹ. میں نے کہا ایاز امیر کو اس ملک مار پڑی, وزیر اعظم کون؟ شہباز شریف. ارشد شریف کے خلاف FIR, صابر شاکر کے خلاف عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا, اماد یوسف کا گھر توڑ کے اندر گھسے, وزیر اعظم کون؟ سو یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. ARY کا عارف حمید بھٹی صاحب کا پروگرام اس کو بند کر دیا ٹی وی سے, اور ARY کا لائسنس بک کر دیا آپ نے, آج بول کا کر دیا. اور وزیر اعظم کون؟ شہباز شریف. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مل بیٹھ کے بات ہوگی, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو سم ٹائمز یہ جو آپ, اور یہ بات بڑی ٹھیک ہے, یہ آپ کو رولز آف دا گیم طے کرنے پڑیں گے. لیکن آج خالد صاحب نے ایک بات کہی ہے, پہلے وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ ذرا سن لیں کہ کیوں ریئیکشن آتا ہے دوسری سائڈ سے. جب آپ اس طرح کے بیانات دیں گے کہ تھوڑا وقت گزرنے دیں, عمران خان کے خلاف لمبی کارروائی ہونے والی ہے, ذرا سنیں وہ کیا کہتے ہیں. عمران خان کے خلاف آنے والے میں لمبی قانونی کارروائی ہونے والی ہیں, کچھ شروع ہو گئی ہوئی ہیں, کچھ شروع ہو جائیں گی. قانونی کارروائیاں ہونے والی, وی نو سجیسٹیولی کہ اس کا مطلب کیا ہے. جو بندہ 75 سال میں قانونی اور قانونی نہیں بول سکتا, وہ تو خیر کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں نے بیٹھ کے ختم کرنی ہے آپس میں. رولز آف دا گیم پولیٹیشین بیٹھ کے طے کر لیں. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, آپ نے ایک بات کہی, بڑی ٹھیک بات کہی آپ نے, کہ کچھ لوگوں کو خوف ہے کہ عمران خان آ جائے گا تو کیا ہوگا. آپ کا خیال ہے وہ خوف جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں وہ تو خوف ہے, میں کہوں جائز ہے یا ناجائز ہے وہ نہیں ایشو یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز ایک فریم ورک نہیں طے کرتی, وہ خوف کیسے دور ہوگا. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ پتہ فلانے کو اٹھا لیا, فلانے کو کر دیا, بین کر دیا, یہ بھی تو خوف ہی ہے نا. تو جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا, امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان فریم ہونے ہیں رول آف دا گیم, اور کوئی بھی دنیا میں جمہوریت رول آف دا گیم کے بغیر آگے ہوتی نہیں ہے. رول آف دا گیم میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, آپ نے ایک ایسا الیکشن کمیشن بنانا ہے جس کی الیکشن کرائے ہوئے سب مانے.
آپ الیکشن کرائے ہوئے کے اوپر ایک آپ کا کنسنسس ہو جائے, آپ کے 70% معاملات حل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 30% معاملات آپ کے جوڈیشل ریفارمز چاہیے. آپ کو ایسے جج چاہیے جن کے اوپر یہ ہمیں پتا ہو کہ یہ فیصلہ جو کریں گے وہ سب. پرابلم پاکستان کی جمہوریت کا بنیادی پرابلم کیا ہے؟ کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہے. آپ کے درمیان جو بھی کانفلکٹ آتا ہے اس کو ریزالو. آپ مثلا آپ مجھے بتائیں نا کہ آج آپ لیٹ سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, رولز آف گیم بننے چاہیے, کوئی ادارہ ہی نہیں جو بٹھا سکے. پہلے ادارے کی ضرورت کیوں ہے؟ کوئی پلیٹ فارم چاہیے نا. پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم چل, پارلیمنٹ کو آپ استعمال نہیں کرتے. اگر آپ ایک کچھ بنیادی رولز ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی طرف سے ہائیسٹ لیول پر یہ ایک بیان آ جائے کہ بیٹھ جائیں میری ٹیم کے ساتھ, ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ نیب کے قوانین نے کہہ دیا نا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے جب تک پہلے عمران خان ڈسکوالیفائی کرا لو, اس کے بعد پھر بات کریں گے. اور نواز شریف کیا چاہ رہے ہیں؟ نواز شریف کی دیکھیں گیم اس وقت کیا ہے. نواز شریف کہہ رہے ہیں اتنی لمبی شاٹ, پہلے آپ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں گے, پھر اس کے بعد وہ ہم سے بات کریں گے, پھر پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہوگی, اور پھر میں اور عمران خان دوبارہ کوالیفائی ہوں گے, پھر الیکشن ہوں گے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ یہ اتنی لمبی لانگ شاٹ جو ہے وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ ان کو پتا ہے لیگل پوزیشن بڑی کلیئر ہے. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ نے, اس کے بعد انہوں نے نظر ثانی دائر کی, وہ بھی ختم ہو گئی. لہٰذا دا اونلی وے فارورڈ فار نواز شریف از کہ 2/3 میجورٹی سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو اور سپریم کورٹ کا فیصلہ سیٹسفائیڈ ہو. اس کے علاوہ تو نواز شریف واپس نہیں آ سکتے. سو یہ جو ان کی ڈیل کی جو کوشش ہے یا جو سوچ ہے وہ پاکستان میں موجودہ سسٹم میں ہونی ہی نہیں. اینڈ سیکنڈلی نواز شریف از ویری ویری ان پاپولر. فرینکلی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا نواز شریف آ جائے, یہ بھی غلط فہمی ہے. جو اس دن جو ہے وہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نواز شریف والا بھرم ہے نا نون لیگ کا, یہ بھی اگر بلا کے کیمپین بھی کر لیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کروا لیں ذرا کیمپین ان سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو لیگل سچویشن ہے وہ نہیں ان کو فیور کرتا. بٹ حالات کس طرح جا رہے ہیں, بریک لے لوں, کیونکہ مسئلہ یہ کہ وہ آپ کو نائل کرانا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو جلسوں میں تیزی آئی ہے وہ بھی اسی خدشے کے تحت آئی ہے کہ اس طرح کا پلان ہے کہ جس آپ کو نائل کر دیا جائے گا. یہ مختلف کیسز ہیں جس میں وہ خالد صاحب نے کہا نا کہ لمبی کارروائی ہونے والی ہے. یہی خدشہ تحریک انصاف کی طرف ہے. از دیٹ کریکٹ کہ یہ خدشہ ہے نا کہ نائل کروانے کی نظر آ رہا ہے. سو اب جب ایک سائڈ پر یہ ہوگا تو اس کا ایک ریئیکشن, کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی وداؤٹ اے فائٹ دے ول ناٹ گو ڈاؤن. سو کیا آر وی ہیڈنگ ٹو اے فائٹ؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک آؤٹ واپس. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فواد صاحب, یہ جو اہلی جیسے آپ نے کہا کہ 9 پریس کانفرنسز ہوئی, سب کی ایک ہی خواہش ہے عمران خان مبارک کرتے ہو, چاہے تو انہیں عدالت ہو تو سارے. میں کئی دفعہ مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے جب یہ فوج کے بیانات پر میں دیکھتا ہوں نون لیگ کے بیانات, تو رہنے دو, کسی اور نو کر لین دو, لیٹ سمبڈی ایلس ڈو اٹ, جس کے کریڈینشیل بہتر ہو. توہین عدالت سنے, توہین عدالت کسی اور کو کر لینے دیں. ابھی جب یہ بینچ پنجاب اس کا یہ فیصلہ دینا تھا انہوں نے پنجاب الیکشنز کا, جب حمزہ شہباز بنے تھے, جو بیانات انہوں نے بینچ فکسنگ سے لے کر دیے ہیں, اگر آپ لوگ تو انہیں عدالت کی بات نہ کریں, کسی اور کو, فری میڈیا کی بات کسی اور کو کر لینے دیں, برائے مہربانی آپ نہ کریں. آپ کے کریڈینشیلز اتنے اچھے نہیں ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیر از اے ریالٹی, اینڈ ریالٹی اس کی یہ کوشش رل کے کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو سیاست کو باہر کر دیں, نائل کر دیں, دیکھی جائے گی بعد میں کیا ہوگا. ڈو دے ریئلائز کہ اس طرح سیاست اور جمہوریت اس طرح نہیں چلتی. نہیں, یہ تو عمران خان کو تو فزیکل ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے اوپر جو آپ نے دیکھا جو تھریٹ ان کے اوپر جنریٹ ہوئے, بڑے سیریس تھریٹس تھے. ایک تو بہت ہی سیریس تھا جو پہلے آیا, اور اس کے بعد جس طریقے سے اسلام آباد پولیس کی سیکورٹی وڈرا کر لی گئی, کوشش کی گئی کہ وہ اپنا بنگالہ جو ہے وہ بالکل اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اپنے آپ کے اوپر. اس کے بعد اب یہ آیا ہے کہ نہیں, اس کو جو ہے وہ ہم نے پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کرنا ہے. پولیٹیکل ایلیمینیشن کے 2 پارٹس ہیں. پہلے یہ کہ ان کو گیگ کر دیا جائے, میڈیا کے اوپر کوئی آواز نہ آئے اور بند کر دیا جائے. اس کے بعد سیکنڈ فیز یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے. ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے جو اس وقت جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے, اور وہ ریفرنس اور اس کی. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس طرح کا ایک پولیٹیکل وائڈ وہ برداشت کر سکتا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ جو بھی یہ ایک تو عمران خان نے جس طرح کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا,
تو اب تو کوئی رہ تو نہیں گیا والا معاملہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر اس وقت تو بڑی سیدھی سیدھی لڑائی ہے. پاکستان کی جو اسپیشلی مڈل کلاس ہے وہ ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, جس میں یوتھ ہے, جس میں عورتیں ہیں, اور پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ اس کو اپنا ایک اقتدار کا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کیسے اس کے اوپر لازمی طور پہ اپنا ہولڈ رکھنا ہے. یہ ایک لڑائی جو ہے اس میں دو چانسز ہیں. اس کا بڑا فیوریس ہونے کا چانس بھی ہے, اور فرینکلی جس طرح میں نے آپ کو کہا کیوٹک ہونے کا چانس کیوٹک ہونے کا چانس بھی ہے. اور یہ کوئی بھی عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ آخر تک جانے کا انتظار نہیں کرتے, وہ چیزوں کو پہلے مینیج کرتے ہیں. اگر آپ مینیج نہیں کریں گے تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے. پہلی بات ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو جائے. بہت کچھ ہو جائے. اگر بہت کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اس خواہش میں آپ میں ہے نا, اور آپ کی یہ ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, ہم لوگ بڑے تگڑے ہیں اور سارا ہم نے فلانے کو بھی اٹھا لینا ہے, یہ بھی کر دینا ہے, وہ بھی کر دینا ہے, تو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. بٹ واٹ اف سم تھنگ ہیپنس؟ اگر آپ اس وقت جو ہے 50 لاکھ بندہ یہ فیصلہ کر لے پاکستان کے 22 کروڑ میں سے کہ نہیں اس طرح ہم نے نہیں چلنے دینا نظام, آپ کیا کر لیں گے؟ سو پاکستان کو کیا ہم اس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کوئی رابطہ ہے؟ کسی نے کہا کہ یار لیٹس مینیج تھنگس؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی رابطہ نہیں ہے. آپ کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا کسی سے؟ نہیں, ہم نے رابطہ نہیں کیا. ہم نے رابطہ نہیں کیا کیونکہ ہمارے رابطے کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں آپ چاہتے ہیں پوزیشن اسٹرینتھ سے ڈائیلاگ ہو, اسٹرینتھ کا ایشو نہیں ہے, اسٹرینتھ کا ایشو نہیں ہے. اب ہم کیا رابطہ کریں؟ ہماری تو ہر چیز ٹیبل پہ ہے. ہم نے تو بتا دیا کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا. آپ نے صرف ایک ہی ہمارا تو ہے کہ آپ نے الیکشن کے اوپر رضامندی ظاہر کرنی ہے, اور الیکشن کے اوپر کا آپ رضامندی ظاہر کریں گے, فریم ورک کے لیے ہم ساتھ بھی بیٹھیں گے, ہم رول آف دا گیم بھی طے کرنے کو تیار ہیں, ہم باقی چیزوں کے اوپر بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہوتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کر کے آپ اپنے نظام کو استعمال کرنا, اٹس اے سسٹم ورسز پیپل, اگر آپ سسٹم کو استعمال کر کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہی حکومت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر لیں. الٹیمیٹلی دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہے, اس میں لیٹ سے یہ کامیاب ہو جائیں گے, لیٹ سے جی پی ٹی آئی انہوں نے عمران خان کو بین کر دیا, ہم سارے فارغ ہو گئے, ہمیں بھی فلانی جگہ کنٹمپٹ میں بین کر دو, فلانی جگہ بین کر دو, کیا ہوگا؟ آپ ایک قبرستان پہ حکمرانی کریں گے جب آپ کی مخالف وائس, آپ کی ڈیموکریسی تو نہیں ہوں گے. سو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے پھر لاوا پکنے کے چانسز بڑے. ویسے بھی دیکھیں ایک چیز جو میرے خیال ہے بہت سے لوگ نہیں سمجھ رہے, اس وقت ایک حکومت ہے جو سب ہیں اور ایک اپوزیشن ہے. آپ اپوزیشن کو یا کسی ایک کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ دوسری اپنی اپوزنگ وائس کو بالکل ایلیمنیٹ کر دیں گے, ختم کر دیں اس کو. جی یہ نہیں ہوگا. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی انہوں نے 1979 میں. 10 سال اس ڈر سے الیکشن نہیں کرائے کہ پیپلز پارٹی الیکشن جیت جائے گی. جب پہلا الیکشن کرایا انڈیپینڈنٹ پیپلز پارٹی پھر جیت گئی, اور پھر بھی مینجڈ الیکشن تھا. اور جتنا وہ الیکشن تھا وہ بھی ہمارے سامنے اتنی دی جائے یہ ہمیں اکاؤنٹ فار نہ کر سکتے. اور اس کے بعد کیا آپ نے کیا؟ آپ نے 80 کی پوری اپنی دہائی ضائع کر دی, 90 کی پوری دہائی آپ نے ضائع کر دی, اور پھر اب آپ نے 2008 سے لے کے اب تک پھر جو ہے وہ آپ نے 2017 تک کا وقت ٹوٹل ضائع کر. 30 سال پاکستان کے ضائع. آپ لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تحریک انصاف میں, کیا بحث ہو رہی ہے اس وقت؟ کیا ہے کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہوگا؟ ظاہر 11 کو آپ کو جلسے ختم ہو جائیں گے. ایک آپ نے فریم ورک دیا ہوا, اور میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی پالیٹکس زیادہ اس پہ ہے کہ یہ کرنے والے ہیں, ہمیں گراؤنڈ سویل بنانا ہے, اس کے لیے لوگوں کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر کرنا یا تیار کرنا. اب 11 کو آپ کے جلسے ختم ہو جائیں گے اور یہ سارا پروسیس چل رہا ہے. آپ کو توہین عدالت کے نوٹسز آئے ہوئے ہیں, آپ کو توشہ خانہ کے نوٹسز ہیں, اب یہ ہو جائے گا, دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا. واٹ آر یو, آپ لوگ کیا پریمپٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر سکتی تحریک انصاف؟ نہیں دیکھیں نا, میں تحریک انصاف جو ہے لوگوں میں جا سکتی ہے, وہ کام ہے نا, یا ہم احتجاجی سیاست کریں گے یا ہم گھر بیٹھ جائیں گے. ہمارے پاس تو آپ نے آپشن ہی کوئی نہیں نا چھوڑی. یا تو آپ نے آپشن چھوڑی ہو نا کہ آپ احتجاجی سیاست نہ کریں, ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ الیکشنوں میں چلے جائیں, ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کر لیں. اگر آپ آپشن ہی کوئی نہیں چھوڑیں گے تو عمران خان اور کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ ہمیں پش کر رہے ہیں کہ آپ فل فلیج احتجاج پہ جائیں. اور احتجاج 11 کے بعد کیا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ یہ پلان پورا ہے. 11 کے بعد کا بھی پلان ہے؟ بالکل. جلسے کنٹینیو کریں گے. جی. لیکن جلسے سے خالی جلسے سے تو آپ نہیں نا یہ جا رہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ حالات کو بدلنا چاہ رہے ہیں. جلسہ پلس ہی ہوگا نا. ہاؤ ڈو یو فورس یور ہینڈ فار این الیکشن؟ کبھی آپ نے سوچا دیکھیں جلسہ پلس کیا ہوتا ہے؟ ہمارا المیہ کیا ہے اس وقت؟ تحریک انصاف کا المیہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ہم فساد نہیں چاہتے.
اگر ہم فساد کے اوپر جو ہے ہم نے کلیئر ہو جائے نا ہم کہ کیوس ہوگا, پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ فلانا جی آر پی او آ گیا ہے اور یہ رانا اسلام اللہ کا بیان آ گیا ہے تو ادھر سے ہٹ گیا, یا ڈی چوک میں فلانی عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ڈی چوک نہ جائیں تو ہم کہیں جی پھر یہیں سے پیچھے ہٹ جائیں. ڈائلما ہمارا یہ ہے کہ یا تو ہمیں اپنے مائنڈ میں یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ کیوس تو پھر ہوگا, یا پھر جو ہے وہ ہمیں ایک آپ کو فریم ورک کے مطابق چلنا ہوگا. اس وقت ہمارا جو پرابلم یہ مطالبہ کس سے آپ کا, کیونکہ دیکھیں اس ملک کی ایک تاریخ رہی ہے کہ یہ مطالبہ تو فوج سے ہی ایک فریق تھا اسٹیبلشمنٹ جو سب کو میز پر بٹھاتی تھی, یا کوئی حالات جو اسٹیٹس کو بدلنے کا جو فریم ورک تھی وہ ان کی چھتر چھایا میں طے ہوتا تھا. آپ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں آپ تو ان کو اور پیچھے کر رہے ہیں اپنے سے کہ نہیں کوئی بیانوں سے ان کے بیانوں سے فرق نہیں پڑا تو ہمارے بیانوں سے بہت فرق پڑ گیا. یہ تو باتیں وائی وڈ یو تھنک دیٹ اس طرح کی کوئی بیانوں سوائے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن محمد زبیر کے بیان پر آئی ایس پی آر کا ایک بیان آیا تھا کہ جی پھر ہم بتائیں کہ کون کون کس طرح ملاقاتیں کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. یو ریمبر دس لارجلی دے ریفرینڈ فرام کامنٹنگ آن پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس, کہتے تھے جی سیاست میں فوج کو نہ گھسیٹیں. یہاں پر تو اس سے بڑھ کر دے ہیو ریئیکٹڈ بیکاز جس طرح کا بیان آیا ہے یعنی یار اینٹ سے اینٹ بجانے پہ نہیں ریئیکشن آیا, مریم نواز نے جو کیا نہیں ریئیکشن آیا, نواز شریف نے کیا نہیں ریئیکشن آیا, ایدے بھی بس کر لو گزارا. اتنا مطلب اب بات یہ ہے کہ جب اتنا کچھ وہ کر گئے تو اب پرابلم یہ ہے نا کہ کوئی 80 کی فوج تو نہیں ہے یا 80-90 کی فوج تو نہیں ہے نا کہ جاؤ اتنا کہے کہ جناب نام نہیں آنا چاہیے, یہ نہیں آنا چاہیے, وہ نہیں آنا چاہیے. اب ان کو بھی پتا ہے دیکھیں وہ I understand what you're saying. comes with the power. آپ جو بھی ہمارے دیکھیں نا یہ اور اس حالات میں اتنا پولیٹیکل کڑماس ہے کہ شوٹنگ ول ہیپن ان آل سیکٹر. آپ اپنا دیکھیں نا بڑی سمپل ہے نا, جس کو مثلا ابھی جو ججز بھی ہیں وہ جو پولیٹیکل ریمارکس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آگے سے جواب کوئی نہ دے. یہ نہیں نہ ہونا. یا تو پھر دیکھیں آپ نے جس طرح شروع میں آپ نے اپنے انٹرو میں پہلی بات کی ہے نا کہ جی یا تو پھر آپ بالکل غیر سیاسی ہو جائے, آپ کہیں جی ہم نے نہیں کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیٹیکل پاور بھی یوز کریں اور آپ کہیں پولیٹیکل کرٹیسزم ہم پہ نہ ہو. یہ نہیں ہونا. آپ نے آپشنز بنانی ہے اپنی, یہ تو آپ کی اپنی پریفرنس ہے. جس طرح جو ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنے کیریئر کیا لینا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ رہنا چاہتے ہیں صحافی بننا تو کمپیوٹر سائنس سے نہیں کر سکتے نہیں, اگر آپ نے 9 to 5 جاب کرنی ہے اس کی ایک آپ کی اپنی سیٹسفیکشن ہے. آپ اپنی کلاس روم میں دیکھیں گے نا بہت لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ایمبیشیس نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں 9 to 5 جاب ہم کریں گے, اس کے بعد گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اپنا جو ہے رات کا کھانا کھائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. اگر آپ ایک ولیٹائل لائف سٹائل چوز کرتے ہیں, آپ ایک ولیٹائل کی طرف جاتے ہیں, پھر بی پریپیئرڈ فار دیٹ نا. یہ تو نہیں ہو سکتا یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ ڈونٹ گو ان بٹ انفارچونیٹلی ہم اس جگہ پہ آگے اپنی پالیٹکس میں بریک لے لوں, اس جگہ پہ آگے پالیٹکس میں جب ایک بڑی انسرٹن سچویشن میں آگے وچ از یہ بڑی ٹرکی سچویشن بھی ہے. اور ٹرکی اس لیے ہے کہ ہر کوئی دیکھ کر حکومت کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا. تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ ابھی الیکشن ہونا چاہیے, اور اس پش اینڈ پل فیکٹر میں ادارے بھی پش اینڈ پل فیکٹر کی اس میں آ رہے ہیں. دس نیڈز کلوجر سم ہاؤ. کس طرح کریں گے یہ میں نہیں جانتا ہوں, لیکن ظاہر ہے حکومت یہ سوچ رہی ہوگی. فواز صاحب میں خیر آپ کی اٹینشن ایک اور چیز مجھے یاد ہے, جب لاسٹ ٹائم ملے تھے خان صاحب سے, جب وہ وزیر اعظم تھے, تو کوئی بات ہوئی الیکشنز کی کہ آپ کب کرانا چاہتے تھے. ہر ایک کا ایک اپنا ٹائم فریم بھی ہوتا. خان صاحب نے کہا مجھے 6 مہینے اور چاہیے. اس حکومت کا اپنا ایک اسیسمنٹ یہ ہے کہ ابھی الیکشن میں گئے تو مارے جائیں گے, اور ان کی یہ اسیسمنٹ بالکل تباہکن ہے. اگر یہ 6 مہینے بعد جائیں گے یہ بالکل فارغ ہے. بالکل ٹھیک بھی ہے نا. دیکھو خود مان رہے ہیں کہ اگر ہم الیکشن میں گئے تو ہم ایکچولی تباہ ہو جائیں گے. یہ بات وہ مانتے ہیں اس بات کو. دیٹ عمران خان اور وہ پنجاب کا الیکشن تو واز اے گڈ پری کرسر ٹو کہ کیا ہو سکتا ہے الیکشنز کے اندر. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. بٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں پھر یہ بات دوبارہ دہرانا چاہوں گا. یہ جو بیانات ہیں نا جو خان صاحب کے بیان پہ آج مسلم لیگ نون والے اور وہ لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں جو خود اس طرح کے بیانات اور بندوقیں اور F-16 وہ نکال کے کیا نام ہے کلاشنکوف اور فائرنگ کرتے رہے. اگر آپ نے ان چیزوں کو روکنا ہے تو اس کا ایک ایسا حل نکالنا پڑے گا جو سب کے لیے وہی حل ہو, اور اس کے اوپر پھر سارے چلیں بھی آگے چل کے. ہمارے ملک میں ہوتا کیا, ہمارے ملک میں پچھلے 3 سال میں جو اپوزیشن تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو فائرنگ کرتی رہی. اگلا سال اب تحریک انصاف کا آیا, ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے. سو آپ کو تھوڑے سے معاملات حل کر کے شاید ادھر سے ہی بیکورڈ سٹیپس 2-3 لینے چاہیے کہ لیں, دیکھیں کہ اس چیز کا حل کس طرح نکلے گا جو کہ ایک بہتر حل ہو وداؤٹ کریٹنگ کیوس.
ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ذرا تحریک انصاف کے اگلے چند دنوں کے آپشن پہ ایسی بات کرتے ہیں کہ واٹ آر دے تھنکنگ, کیونکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پنجاب حکومت گرانے کی کوشش بھی کی جائے گی. فواد صاحب یہ پتا نا آپ کو, یہ بھی ساری کچھ ہی ہوئے گا, ہوئے گا, کیوں ہوگا وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیوں یہ ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر بریک کے بعد سے مزید بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. فواد صاحب اگلے چند دنوں میں کوئی آپ لڑائی دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ایک آپس میں آپ کی؟ لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ شروع ہو رہی ہے پنجاب سے, بار بار انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت گرائیں گے. دیکھیں پنجاب حکومت ابھی ایشو ان کا یہ ہوگا کہ لوگوں نے اپنا حشر دیکھ لیا ہے, جو لوگ لوٹے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا حشر دیکھ لیا ہے. سو کوئی بھی پولیٹیکل آدمی جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیریئر ہی ختم کر کے جائے گا نا, جو بھی جائے گا. سو اب اس حساب سے تو بڑا مشکل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں یا جس میں یہ تو لڑائی تو پھر بڑھے گی. آج جو آپ نے خواجہ آصف کی جس طرح سے آگے بات کی, قانونی جو انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ بڑھے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اس میں آ کے جب اس طرح کی سوچ والے لوگ ہوں گے تو ظاہر ہے تفریق بڑھے گی. اصولی طور کے اوپر تو ہمیں لوگوں کو قریب لانے کی ضرورت ہے, جہاں پہ آپ کی معاشی حالت اتنی پتلی ہو کہ ملک میں جو لوگوں کو جو ہے وہ آج کراچی میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ 104 روپیہ آٹے کا تھیلا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. سو آپ جہاں پہ لوگوں کو اگلے 2-3 مہینوں میں روٹی کے لالے پڑ جائیں گے, اس میں آپ نے لوگوں میں تفرقہ ڈالنا ہے یا آپ نے اور لڑائی بڑھانی ہے؟ دیکھیں لڑائی اگر آپ پولیٹیکل ٹیکٹیکلی دیکھیں تو ٹیکٹیکلی اٹ میک سینس کہ اگر وہ پنجاب حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیکٹیکلی خالی ایز اے پولیٹیشین, کیونکہ آپ کا ایک بہت بڑا کمفرٹ زون ہے اسلام آباد کے ارد گرد. نہیں اگر آپ لوگ ریئیکٹ کریں گے تو پنجاب میں سب سے بڑا ریئیکشن آئے گا, اور وہ ریئیکشن اگر آپ کی حکومت ہوگی تو انکنٹرولڈ ہوگا. سو پہلی فیز میں میں ویسے ٹیکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ وہ سوچ رہے ہوں گے اگر پنجاب نہ ہوئی تو ریئیکشن کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. ججز کو, سپریم کورٹ کے پوری ججز کو انہوں نے ٹیک آن کیا, انہوں نے یہاں پہ کتنا پیسہ یہاں پہ کتنا لگا کیا سب کچھ انہوں نے کیا. لیکن اس کے باوجود بھی پنجاب تو لے نہیں سکے. ذرا وہ لے سکیں گے تو کل لے لیں گے, لیکن ابھی میرا نہیں خیال کہ سچویشن ایسی ہے کہ پنجاب میں یہ کامیاب ہو سکے, کیونکہ اس بار وہ چوری پرویز الہی بھی تو تگڑے ہیں نا, وہ بھی تو سارے ٹیکٹک سمجھتے ہیں. اچھا چوری پرویز الہی صاحب, آخر میں مجھے یہ بتائیے آپ کے لیے سب سے مشکل چیز اس وقت کیا نظر آ رہی ہے لیگل فرنٹ پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ آپ کو کوئی لیگل لڑائی نہیں ہے, کوئی لیگل ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو پولیٹیکل, اور پولیٹیکلی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری ایک جو اس وقت جو بھی آپ کہہ لیں ہماری جو ملٹری اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر انہوں نے اس طرح سے جو تھوڑا یہ اگر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے تو اس میں آ کر کے اس کے سیریس پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں. لیگل تاریخ سے سبق نہیں سیکھا ویسے یہ ہم نہیں سیکھتے. تاریخ کا سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ 4 کتابیں ریکمینڈ کرو یار سارے پڑھن بیٹھ کے کہ ہاؤ دے, اگر دیکھیں ہاؤ ہو سیڈ دس کا بڑے عرصے سے بات ہوتی ہے لوگوں کو آپ حکومت کرنے دیں. پارٹی پیپلز پارٹی کو دیکھیں, یو گیو دم 5 year stint in government ریڈیوس ٹو رورل سندھ اونلی. اور اب جو سیلاب کے بعد حالت ہے رورل سے بھی فارغ ہو گئے ہیں. لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ بیسکلی دیکھیں جو میرا خطرہ ریئل مجھے ایز اے پاکستانی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی نا, ان تمام لوگوں کو یقین ہے کہ ہم فورس یوز کر کے لوگوں کو روک لیں گے اور پاکستان میں کیوس نہیں ہوگا. یہ ان تمام کو یقین ہے. اگر یہ یقین غلط ثابت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یو آلویز لک ایٹ بوتھ سائڈز آف دی پکچر. بہت چونکہ میں ایک گلیڈیٹر مووی دیکھی آپ نے؟ جی. اس کا ایک سین میں آپ کو بتاؤں, جب وہ بتا دیتا ہے کہ میں کمانڈر تھا, بہت سے لوگوں نے شاید نہیں دیکھی ہوگی, تو اس کو کھانا جب دیتے ہیں نا تو ایک بندہ کہتا ہے لیٹ می ٹیسٹ دس فوڈ, میں کھانا کھا کے چیک کرتا ہوں, اور پھر یوں کرتا ہے زہر اور پھر ہنسنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تمہیں اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک تمہارا نام پہلے نہ مار لیں. سو یو نو دس از اف سمبڈی وانٹس ٹو سی اے میسج, دیر از اے بگ میسج دس کہ دس از اے بڑی مشکل پولیٹیکل سچویشن. اور کے پاس کتنا ٹائم, سمپل سولوشن نہیں ہے. ٹائم بھی کس کے پاس کتنا ہے یہ بھی دیکھنا. ہاں, سمپل پولیٹیکل سچویشن نہیں ہے. کمپلیکس تھنگس سم ٹائمز کین ہیو سمپل سولوشنز. اجازت دیجیے اللہ.